अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ज़रूरी है और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ख़वातीन के साथ हरासगी के जो केसेस हैं पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन आगे नहीं आती, ख़वातीन रिपोर्ट नहीं करती, ख़वातीन बताती नहीं हैं, इवन बहुत मरतबा घर वालों से भी शेयर नहीं करती इस डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी नौकरी पर पाबंदियाँ लग जाएंगी, मुझे पढ़ाई से रोक दिया जाएगा, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। और उनको ये भी डर होता है कि जब वो थाने कचहरी इस किस्म के प्रोसीजर्स में पड़ जाएंगी तो वो सॉल्व नहीं होगा, बदनामी का बायस ज़्यादा बनता है। ये सोशल स्टिग्मा है पाकिस्तान में जिसकी वजह से हरासगी के केसेस रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन एक इदारा ऐसा है जो इस पर काम कर रहा है और ख़वातीन को ये एतमाद दिला रहा है कि आप चाहे कहीं और जाएं ना जाएं, किसी और को बताएं ना बताएं, हमारे पास आएँ, हम आपकी मदद करेंगे। और इस इदारे का नाम है फॉस्पा और ये इदारा मोहतरमा कशमाना तारिक की सरबराही में चल रहा है जो कि वफाकी मोहतसिब हैं। हमने आज उनको बुलाया अपने प्रोग्राम में, उनकी टीम को बुलाया अपने प्रोग्राम में और कुछ उन ख़वातीन को भी बुलाया कि जिनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए थे, या तो हरासानी के या फिर उनको जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उनके ख़ानदान वाले नहीं दे रहे थे। उनके केसेस सॉल्व हुए, किस तरीके से ये केसेस सॉल्व हुए, वो सारा प्रोसेस क्या था, वो ख़वातीन भी हमें अपनी कहानियाँ सुनाएंगी। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले कशमाना तारिक साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी मोहतसिब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। और कशमाना साहबा के साथ मौजूद हैं जी रफ़ीक शाह साहब जो कि लीगल एडवाइज़र हैं फॉस्पा के। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको भी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। और सर और नाजरीन को ये भी बता दें कि इस तरफ हमारे साथ फॉस्पा की टीम भी बैठी है जिसमें कि लीगल टीम भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पहला होगा जब ख़वातीन इनके पास आएंगी वो भी हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे कि प्रोसीजर क्या है। और उस तरफ हमारे पास जो ख़वातीन बैठी हैं उनके डिस्प्यूट्स थे, उनके हरासमेंट के केसेस थे जो सॉल्व हुए हैं, तो उनसे उनकी कहानी भी सुनेंगे। कशमाना साहब आपसे शुरू करते हैं। फॉस्पा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है? हमारी जब अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस में हमने वो तकरीब अटेंड की जिसमें आप प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो हमें कुछ तो अंदाज़ा हुआ कि फॉस्पा ने क्या क्या काम कर लिया, लेकिन अगर आपकी ज़बानी हो जाए। थैंक यू अवैस, आपका और शिफा का खसूसी तौर पर शुक्रिया कि आप गाहे बगाहे हमें बुलाते रहते हैं और लोगों में आगाही आपकी बदौलत, आपके चैनल की बदौलत होती रहती है। तो हम वो जो सफ़र है जो तय करते हैं तो आप उसके हमारे हम सफ़र हैं, साथ साथ हमारे चलते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉस्पा ने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जिसमें प्रेसिडेंट साहब बहुत सरपरस्ती करते हैं। उसमें हमारी आपने देखा उस दिन, एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट ये विमेन राइट्स स्पेशली। और जो नया अभी लॉ आया है 2020 में ख़वातीन को प्रॉपर्टी में राइट्स मिलने का, जिसमें वरासती राइट्स भी हैं, जिस तरह किसी के भाई ने उसकी प्रॉपर्टी पे गासिब बन के बैठा हुआ है, ससुराल वाले अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो नहीं हिस्सा देते, जेठ देवर बैठे हुए हैं वो नहीं दे रहे अपनी बेवा भाभी को हिस्सा, या उनके जो यतीम बच्चे हैं उनको नहीं दे रहे। तो इसी तरह कब्ज़ा माफिया, ख़वातीन की प्रॉपर्टी या एक्सपर्ट्स जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करके ख़वातीन के बैठे हुए हैं। तीसरी चीज़, आपने रेंट पे घर दिया हुआ है और टेनेंट ही घर खाली नहीं कर रहा, सालों साल गुजर गए, तो किसी भी तरह की जायदाद से महरूमी को अब हमारे पास राइट्स हैं कि हम 2 महीने में आपकी जायदाद आपको दिलवा सकते हैं, बग़ैर किसी वकील किए हुए, बग़ैर पैसे खर्च किए हुए। देखिए, एक औरत जो है वो पहले ही इकोनॉमिकली एक इस्तेसाल से गुजर रही है, उसके पास पैसे ही नहीं है, कोई अगर बेवा है या कोई इस किस्म के क्रंच से गुजर रही है तो वो वकील के पास क्या बेचारी जाएगी और क्या वो कहेगी कि मैं लाखों में फ़ीस कहाँ से दूँ। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारा जो टाइम स्पैन है वो 2 महीने का है। उसमें पहले हमारे पास आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, वो कंप्लेंट आती है, उसके बाद हमारी टीम उसको रजिस्टर करती है तो हम उसको नोटिस करते हैं, दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फिर हम केस फॉरवर्ड कर देते हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस। ठीक है, फिर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाता है केस, वहाँ से वो उसको आगे उसकी फ़ाइल, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल सारा कुछ चेक करते हैं। हमारा रजिस्ट्रार जो है, पहले कंप्लेंट ले ली, रजिस्ट्रार साहब भी वहीं बैठे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं फिर हम आगे पुश करते हैं, फिर वो आगे से वो फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं। सही है। और फिर जब आगे फिर हम पुलिस को साथ लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर साथ जाती हैं। अब तो हमारी बड़ी ब्रिलियंट लड़कियां हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और वो फोर फ्रंट पे खड़ी होके कब्जा दिलाती हैं और डट के वहाँ से ये काम करती हैं, एंड आई फील सुपर प्राउड। तो अब ज़रा बात करते हैं उन ख़वातीन से जिनके केसेस सॉल्व हुए फॉस्पा की मदद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मेरा नाम नाहिद अमीन है। और मसला क्या था?
میری زمین پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے قبضہ ملے, بہت تگودو کی, جو میرے سے ہو سکتا تھا. ڈنڈے سوٹیاں ان لوگوں نے بڑا میرے ساتھ, بہت زیادتیاں ان لوگوں نے میرے ساتھ کی. میں کورٹ میں بھی گئی, وہاں پہ بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر مجھے بتایا کسی نے کہ وفاقی محتسب میں جائیں. میں یہاں آ کے اپلیکیشن دی. میں نے, ان لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا, میرا کیس دیکھا, اور انہوں نے مجھے میری 10 کنال زمین جو ہے اس کا قبضہ مجھے لے کے دیا. اور الحمدللہ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے قبضہ لے کے دیا, اور میں اپنی زمین پہ ہوں اس وقت. ایسا ادارہ ہمارے ملک میں ہم عورتوں کا ساتھ دے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب. یہ پروسیس کیسے ہوا تھا اور کتنے عرصے میں ہوا تھا؟ یہ مجھے 2 مہینے میں میرا ہو گیا تھا. کوئی فیس نہیں, کوئی وکیل کی ضرورت نہیں تھی. وکیل کے بغیر اور سب چیزوں کے بغیر میرے حق میں فیصلہ ہوا اور مجھے اپنی زمین مل گئی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام مسز مہرونہ قاسم ہے, اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 13 سال پہلے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. تو ان کی زندگی میں ان کی ایک جوائنٹ پراپرٹی تھی اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جو 2 بھائی, یعنی ایک میرا دیور اور ایک جیٹھ, ان دونوں نے مجھے اور میرے بچوں کو بے دخل کر دیا, جو ہمارا رائٹ بنتا تھا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ وہ سول کورٹ میں چلے گئے اور اسٹے لے لیا ہمارے اگینسٹ. اب میں نے سول کورٹ میں چلی ہوں, وہاں پہ میں نے 4 لائر بدلے. وہاں پر سول کورٹ سے فارغ ہوئے, انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا. انہوں نے اپیل کر دیا, وہ سیشن میں چلے گئے. پھر میں ہائی کورٹ میں گئی, ہائی کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا, لیکن انہوں نے پوزیشن نہیں دیا. میں تو اس پوائنٹ پہ بالکل ایسے آ گئی تھی کہ جیسے اب یہ ختم ہو گیا سب کچھ. اور ہائی کورٹ نے یہ کہ دوبارہ ریمانڈ کر دیا, ہمیں دوبارہ سول کورٹ میں بھیج دیا. اس ٹائم پہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے لائر ملے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ فوسپا کو کانٹیکٹ کریں, ہم مل کے چلتے ہیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. تو میں ایک نا امیدی کی کیفیت میں یہاں آئی. میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں, آئی ول گیو اٹ اے ٹرائی. اگر ہو گیا تو فائن اینڈ گڈ, اگر نہیں ہوا تو جو میری قسمت میں ہوگا. تو جب میں یہاں آئی ہوں, اس ادارے میں آئی ہوں, تو یہاں جو میں نے سب سے پہلی چیز نوٹس کی کہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا تھا, بہت نیٹ اینڈ کلین, اور لوگ جو ہیں بڑے پروفیشنل یہاں پر ہیں, جتنے بھی ان کے امپلائیز ہیں ادارے کے. تو انہوں نے میری فائل کو فوراً ایکسیپٹ کیا اور اس کو فارورڈ کر دیا. اب اس دوران مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا, اور اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, کیونکہ میرا کیس ہائی کورٹ سے آ رہا تھا نا, تو میری انویسٹیگیشن ہوئی, اور مجھے AC کے پاس بھی جانا پڑا. انہوں نے اپنی فائنڈنگز پھر آگے فارورڈ کی فوسپا پہ, اور جب فوسپا نے ساری تسلی کر لی کہ یہاں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, تو انہوں نے میرے حق میں ڈیسیجن دے دیا. جب ڈیسیجن ہو گیا تو پھر ہمیں DC آفس کی طرف رجوع کرنا پڑا, کیونکہ انہی کی ڈائریکشنز کے مطابق. اور میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں, شفقت حمزہ صاحب کو, کہ جنہوں نے اس کو 7 ڈیز کے اندر جو ہے ہمیں پوزیشن لے کے دیا, اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ ہی اپنی کمپلائنس رپورٹ بنائی اور سبمٹ کروائی فوسپا. اور اس سارے پروسیجر سے پہلے آپ کا جو کیس چل رہا تھا, وہ پچھلے مقدمے ہائی کورٹ اور ادھر ادھر, وہ کتنا عرصہ چلتا رہا؟ 13 سال لگ گیا ہم کو. 13 سال تک آپ کے مقدمات چلتے رہے, اور پھر اس کے بعد جب آپ فوسپا آئیں تو فوسپا میں قدم رکھنے سے لے کر آپ کی پراپرٹی آپ کو ملنے تک کتنا عرصہ لگا؟ چند مہینے لگے, بس بہت شارٹ پیریڈ کے اندر میرا کام ہو گیا. یہ کوئی فیس, that was unbelievable, کسی نے کوئی آپ سے فیس لی؟ اور کوئی فیس نہیں, اور سارا کچھ میں یہ کہوں گی کہ سب کچھ میرٹ کے اوپر ہوا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اس ادارے میں آئیں اور آ کے آپ دیکھیں, یہاں پہ آپ کو 110% جسٹس ملے گا. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے, رفیق صاحب, کہ اب ایک مقدمہ جو عام جگہ پر 13 سال چل رہا ہے, اس کو لگ رہے ہیں, ختم نہیں ہوا, سیشن جج رہے ہیں, بالکل, اور یہاں پر وہ چند مہینوں میں کیسے سالو ہو جاتا ہے؟ یہ ایسا کیا جادو ہے؟ دیکھیں جی, جو ہمارا جو موجودہ جو لاز ہیں ان کو کالونیل لاز کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس میں ٹیکنیکلٹیز بہت ہیں. بس ایک درخواست, دوسری درخواست, تیسری درخواست, ایک اپیل, دوسری اپیل, رویہ, اس طرح. تو اس سے ایک پارٹی کو جلدی ہوتی ہے کہ چیز ختم ہو جائے, لیکن دوسری جو ہوتی ہے اس کا پرولانگ کرنا چاہتی ہے. تو ان کے لیے ایسے راستے ہیں کہ جیسے وہ اس چیز کو پرولانگ کر دیتے ہیں. مطلب جو سول نیچر کے کیس ہیں ان کو دیوانی کہتے ہیں عام زبان میں. تو اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ دیوانہ کر دیتی ہے, یہ جج کو بھی دیوانہ کر دیتی ہے, فرقین کو بھی دیوانہ کر دیتی ہے. تو یہ جو ہمارے پاس پراپرٹی فوسم میں آ گئی ہے, تو اس میں بڑے شارٹ کٹ ہیں. اس میں ہم نے سمری طریقے سے سارا جو وہ ہے آنریبل امبڈسمین کے پاس وہ ہوتا ہے, وہ شارٹ اس کا وہ دیکھ کے پھر
ایک انکوائری کے لیے ڈی سی کو بھیج دیتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ڈی سی کو اس ساری پروسیڈنگ کو دوسری پارٹی رکوا نہیں سکتی کسی طرح سے؟ کوئی اسٹے لے لے, کوئی ایسی چیز کوشش کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا یہ ایکٹ ہے اس میں ایک پروویژن ہے جو بار آف جوریسڈکشن کا ہے کہ دوسری کورٹس اس کو اسٹے نہیں کر سکتی یا وہ نہیں کر سکتی, انفلوئنس نہیں کر سکتی. جی ہاں, لیکن کوشش کرتے ہیں لوگ, کوشش کرتے رہتے ہیں. اور وہ کوششیں اور بھی طریقوں سے ہوتی ہوں گی. نہیں, بس پھر وہی اسٹے لینے کی کوشش کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں یا اس طرح کی. لیکن وہ بھی اگر کوئی دے بھی دے, اگر مثال کے طور پہ وکٹم کو دھمکانے ڈرانے کی دوسری پارٹی کوشش کری ہے, وہ تو ویسے بھی کرتی رہے گی, لیکن اگر فوسپا کا پتہ چل جائے کہ اتنا کوئکلی اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کو مزید اور ڈرانے کی, دھمکانے کی, ایسی سچویشن میں فوسپا وکٹم کی کوئی مدد کرتا ہے کہ وکٹم اگر ڈر جائے, وہ خود اپنی آئی نہیں ہے یا خود اپنی وہ درخواست واپس لینے کے لیے تیار ہے؟ وکٹم دلیری کے ساتھ آتے ہیں, ان سے پوچھیں نا, وہ آپ کو بتائیں. ہم ان سے بات کریں. میں نے ایک اور اپلیکیشن دے دی ہے ایک اور مسئلے کے لیے. اچھا. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو میرا 13 سال کا اتنا بڑا ویکیوم آیا, گیپ آیا, مجھے فائنینشیل کانسٹرینٹ اتنے زیادہ آئے کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے, اسکول میں پڑھ رہے تھے اس وقت, تو میں نے وہ بڑا ٹربل سم ٹائم گزارا. ڈیمیجز میں نے کلیم کیا. اور انہوں نے کہہ رہی تھی اپنی, میں نے بہن کو بھی کہا ہے, کیونکہ اسی طرح پنجاب اور کے پی میں بھی اومبڈسمین ہے جی, جو وہاں پہ 2 صوبوں میں یہ لا آ گیا ہے, سندھ اور بلوچستان میں نہیں ابھی آئے. ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو جلد از جلد لے کر آئے. تو کہہ رہی تھی, مجھے ابھی رستے میں بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے بہن کو کہا ہے کہ پنجاب اومبڈسمین کے پاس. جب ایک کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر پورے معاشرے کو انکریجمنٹ ملتی ہے. ایگزیکٹلی, دیٹ از وائی وی براٹ دیم ہیئر. تو آپ لوگ ڈیمیجز بھی ان کو دلوا سکتے ہیں؟ جی ہے, پروویژن ہے جی ہمارے پاس ہے جی. لاس آف جو انکم ہے یا جو ہمیں اس کا یقین ہو کہ اس سے جو ہے اس کو لیگلی. جی جی بالکل. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو پھر مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, فوسپا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اویئرنیس پھیلانے کی تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل تو یہ ہے کہ میری بیٹی پی آئی میں جاب کرتی تھی فلیٹ کچن میں, تو ان کے لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ ہراسمنٹ کی اور چھٹی والے دن بلا کے کی, اور میں شکر اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہوں. جب ہم ادھر ڈاکٹر کے پاس سے جب ہم آئے نا, کہتی امی یہ فون کر کے تنگ کر رہے. میں نے کہا چلو سن لے بات کیا کہہ رہے ہیں. جب ہم گئے نا ادھر, وہ 4 5 6 بندے تھے اور 2 عورتیں تھیں. انہوں نے کیا کیا, کہتے جی اس کمرے میں آئے. ادھر بیٹھ گئے نا دوسرے کمرے, کہتے نہیں جی دوسرے کمرے میں آئے. ادھر گئے, ادھر انہوں نے باہر سے کنڈی لگوا دی. تو میں شوگر کی پیشنٹ ہوں اور بلڈ پریشر کی مریض ہوں. بیٹی ساتھ بیٹھی. تو انہوں نے جی کہنے لگے جی ایسا کرے آپ جائیں. میں کیوں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جاؤں, میں نہیں جاتی. نہیں آپ جائیں, میں نہیں جاؤں گی, جو کرنا بات میرے سامنے کرو. کہتے نہیں, ایک مرد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو میں تو چیخنے لگ گئی. میں نے کہا آپ کون ہیں میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے والے؟ تو میری شوگر ہائی ہو گئی. تو انہوں نے پھر باہر سے ہم نے چیخا چلایا, اندر سے پھر باہر سے کنڈی کھلوا دی. اب یہ ایک ماں کی ہمت ہے نا, ورنہ ہمارے یہاں پہ تو بہت سارے لوگ یہ ہمت کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. تو پھر ہم باہر نکلے, پھر ہمیں فون کر کے کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں آپ کی بیٹی وہ مان لے. میں نہیں, کہتے ہم آپ کو عدالتوں میں کچہریوں میں گھسیٹیں گے. میں گھسیٹ لے, جو دل کر لے. پھر وہ پاس ہی گلزار قید میں چوکی تھی, ادھر چلے گئے. ادھر بیٹی کو بلایا, میں نے کہا تو نہیں جانا, میں جاؤں گی. میں اور اس کے ابو گئے اور اس سے پوچھا, وہ جو ایس ایچ او تھا وہ کہتا کہ آپ کی بیٹی نہیں آئی. میں وہ نہیں آ سکتی. کہتے کیوں؟ میں نہیں آ سکتی, جو کرنا کر لے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہمت ہے تو پھر کر لے. تو پھر ہم گھر آ گئے. میں نے کہا آپ کی جو جاب وغیرہ تھی وہ جاب وغیرہ تو نہیں گئی؟ انہوں نے دھمکایا تو نہیں, ڈرایا تو نہیں کہ آپ کو نوکری سے نکال دیں گے, اب آپ کیس کرنے چلی گئی ہیں آگے؟ جب میں ری انسٹیٹ ہوئی ہوں اور لیٹر کا آرڈر نکلا ہے, میں آرڈر لے کے وہاں گئی ہوں, تو اس وقت کے بعد مجھے 1 2 ان کی کالز آئی تھی کہ آپ کو ہم جوائننگ نہیں دیں گے, ہم اس ڈیسیزن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے ہیں. میں نے ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. میں میڈم کے پاس آئی, میں نے اگین اپلیکیشن دے دی. جی میں نے ادھر اپلیکیشن دے دی. رحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے آ کے ان کو یہ ساری اپلیکیشن دے دی. ریٹرن میں میں نے کہا سر میں گئی ہوں جوائننگ پہ بلو ایریا آفس پہنچی ہوں, تو انہوں نے مجھے آگے سے تھریٹس کیا ہے. سیکورٹی والوں کو کہا یہ اوپر نہیں جا سکتی. اور میں نے کہا میں CHRO صاحب سے ملنا چاہتی ہوں یا مینیجر سے ملنا چاہتی ہوں. مجھے کسی سے بھی ملنے نہیں دیا.
مجھے کسی سے بھی ملاقات نہیں کرنے دی, بلکہ انہوں نے مجھے اور تھریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا نہیں, میں ادھر ہی جاؤں گی جہاں پہ میرا ڈیسیژن ہوا ہے, اور یہاں آئی اور یہاں میں نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کروا دی. تو پھر انہوں نے آپ کی مدد کیسے کی, مطلب وہ مان کیسے گئے اس سسٹم میں, آپ کو دوبارہ لے کیسے لیا انہوں نے؟ آپ لوگ اس طرح کے کیسز میں کیا کرتے ہیں, اداروں کو کیسے فالو اپ بھی کرتے ہیں, اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو وکٹم ہے آپ اس کو وکٹمائز نہیں کریں گے اس بات پہ کہ اس نے شکایت لگائی. بالکل صحیح ہے. تو ہم اس کا فالو اپ بھی رکھتے ہیں, ہم ان کی جاب جو ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے پیچھے تحفظ دیتے ہیں اور فالو اپ رکھتے ہیں, کہ یہ نہیں کہ وہ سمجھیں کہ دوسرے لوگوں کو وہ کہیں کہ یہ ٹارگٹ ہے, تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم فاسپا کے پاس چلے گئے. تو یہ لوگوں کو اکثر یہ بھی فیئر ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو فالو اپ رکھتے ہیں. ہم نے ان کو ری انسٹیٹ کروایا, اس کے بعد انہوں نے رپورٹ کی, ایسا ہی تھا. جی 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 میم. اچھا پھر ان کو سزا کیا ہوئی؟ ان کو سزا جو ان کو ملنی تھی, ان کو ڈیموٹ کیا, ان کی کیا کیا کچھ ہوا تھا ان کا. جی کافی لوگ زون میں جو انہوں نے نکال دیا نوکری سے, کافی فارغ بھی کر دیے انہوں نے, بلکہ میں گئی ہوں, کچھ مجھے انہوں نے لیٹرز بھی دکھائے ہیں کہ یہ ہوا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں تو اپنے حق کے لیے گئی تھی, میرے ساتھ آپ لوگوں نے زیادتی کی, مجھے 5 سال ہو گئے اس ادارے میں کام کرتے ہوئے, یہاں پہ میں پہلے بھی کبھی میں نے سنا تھا لیکن میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. آج میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, تو مجھے پتہ چلا کہ اتنے بڑے ادارے میں میرے جیسی اور بھی بہت تھی, لیکن وہ آواز نہیں اٹھا سکی. لیکن اب یہ ہے کہ پی آئی اے نے ہمارے ساتھ سائن کیا ہے, دیٹس این ایکسلنٹ تھنگ آئی وڈ سے, کہ جتنی وہاں کی امپلائیز ہیں وہ اور پلس پیسنجرز جو بھی جہاز کے اوپر یا آپ کی ان کی ورک سپیس پہ, ایئرپورٹس پہ اور دوسری جگہوں پہ اگر ہیرسمنٹ ہوگی, تو پی آئی اے از دا فرسٹ ایئر لائن ان دا ورلڈ جس نے ہیرسمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا ایم او یو سائن کے فیصلہ کیا. تو دیکھیں ایک آواز کہاں سے اٹھی اور وہ کہاں پہنچتی گئی, نتیجہ کیا نکلا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو آواز اٹھائیں, بالکل ہمارا میسج یہ ہے کہ آواز اٹھائے اپنے حق کو. ہم کہتے ہیں نا اسٹینڈ اپ, اسپیک اپ, نو یور رائٹس. بالکل. اور جتنے بھی مرد اور خواتین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میسج یہی ہے, آواز اٹھائیں, وہ جو جھجک ہے وہ ختم کرنی ہے. آپ کی طرف آتے ہیں. جی جی السلام علیکم. السلام. میں سونیا, میں سینٹری ورکر تھی اور ادھر مجھے 4.5 سال ہو گئے نوکری کرتے. مجھے ایک سپروائزر نے ہراسمنٹ کیا, میری ڈیوٹی ایک ویران جگہ پہ لگانی شروع کر دی. جب میں نے چیف کو بتایا تو اس نے بھی اس کی سائڈ دی, مجھے ہی غلط ٹھہرایا, مجھے جاب سے نکال دیا. میرے بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوئی, میں کہاں نہیں گئی لیکن مجھے کہیں بھی انصاف نہیں ملا. میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر گئی, میں نے ان سے بھی کہا کہ میرے یہی نوکری ہے اور میرا گھر اسی سے چلتا ہے, تو ان کے پی اے نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا. پھر میں نے وہاں پہ ان کا اشتہار دیکھا تو اس عدالت میں آئی, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور آج مجھے جاب مل گئی ہے. اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہراسمنٹ کی تھی وہ پھر ڈرانا دھمکانا بھی ان کا چلتا ہوگا؟ جی, جب میں نے ادھر کیس دیا تو ادھر بھی ان کے وکیل آئے. خداوند کا شکر ہے کہ میں نے کوئی وکیل نہیں کروایا, میری ان سب نے بڑی مدد کی ہے. اور یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے میرا کیس زبانے کی کوشش کی اور شکر ہے خداوند کا کہ میں آج کیس جیت گئی ہوں. فیملی آپ کی سپورٹیو تھی؟ جی. چلو اب تو خوش ہو نا, واپس ہو, ڈٹ کے کام کر رہی ہو, اب تو خوش ہو, ہے نا. تھینک یو, شکریہ میم آپ کا, میم کشمیلہ طارق صاحب کا, شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پاس آئی. اتنی بہادر ہو آپ سب, کتنی بہادر ہو آپ جیسی. تمہیں اتنی ساری اور سونیاں چاہیے جن کی ہم ہیلپ کریں. اصل چیز یہی ہے نا کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا, اس سے پورے ملک کی خواتین جب آپ کو دیکھیں گی تو ان کے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی. یہ آپ نے کام کیا ہے سب سے بڑا, تو شاباش سونیا. بالکل بالکل واقعی. جی اب باقی جو ہے وہ آپ کی ٹیم ہے موجود یہاں پر, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیم کیا گل کھلاتی ہے اور کس لیول پر آپ نے ٹیم کی تعریف نہیں سنی. بالکل. اچھا جی, تو سب سے پہلے ہمارے پاس السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میرا نام رحمان شہزاد ہے اور آپ رجسٹرار ہیں. میں ایز اے رجسٹرار کام کر رہا ہوں. صحیح, تو آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ میرا کام ہے کہ آن لائن کمپلینٹس جو ان پرسن کمپلینٹس ہیں ان کو رجسٹر کرنا اور اس پہ کورسپونڈنس کرنا. میرا کام ہے جیسی کمپلینٹ آتی ہے اس پہ نوٹس سرو کرنا ڈپارٹمنٹس کو اور ان سے رپورٹ منگوانی. میرا کام ہے کمپلیٹ پروسیڈنگ کمپلیٹ کر کے آگے فائل پٹ اپ کرنی. تو پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ آپ ہوتے ہیں؟ فرسٹ, ہاں جی, پوائنٹ آف کانٹیکٹ میرے. تو پھر آپ کے بعد جو کیس ہے وہ چلا جاتا ہے, وہ ایڈوائزر صاحب کے پاس بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایڈوائزر صاحب اس کو وہ ایپلیکیشن لکھنے کا پروسیس کون کرتا ہے؟ ایپلیکیشن کا آپ لوگ کرتے. تو بس پھر آپ کی طرف مائک لے کر آتے ہیں. میرا نام نائلہ راج ہے اور میں فوسپا میں لیگل کنسلٹنٹ ہوں.
اور سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہیراسمنٹ کیس ہے یا پراپرٹی کا کیس ہے. اگر ہیراسمنٹ کیس ہے پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپلینٹ ہے یا اپیل ہے, اور پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اپنا ایمبٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمبٹ میں آ رہی ہیں یہ کمپلین کی نہیں, کیونکہ کچھ کمپلینٹ ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے پہلے سے کمپلینٹس لکھی ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا, اور کچھ کمپلینٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ویلڈ پوائنٹس لکھے نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بعد میں ڈسکلوز کریں گے, ابھی ہم نہیں یہ بات کر سکتے, مطلب وہ شائع ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ ان کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ کانفیڈینشیل رہیں گی باتیں یا کیا ہوں گی, یہ باتیں مس یوز نہ ہو جائیں. تو پھر ہم ان کو یہ شیورٹی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ اپنی ہر بات لکھیں, اپنی کمپلین کا ہر جو ہیراسمنٹ کا انسیڈنٹ ہے اس کو ایکسپلین کریں اور بتائیں. پھر ہم وہ ساری جو کمپلینس کے جو ویلڈ پوائنٹس ہیں وہ کر کے, اور ویسے ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں جو کمپلین کے فارمیٹس ہیں, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. تو کچھ تو آن لائن کمپلینس جب وہاں سے آتی ہیں تو وہ ان سب میں تو ویلڈ پوائنٹس آلریڈی ایڈڈ ہوتے ہیں, لیکن اگر جب ہمارے پاس آتی ہیں پھر ان کا ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر ہیراسمنٹ کی کمپلینٹ ہے اور پراپرٹی کی کمپلینٹ ہے تو اس کا کیا فارمیٹ ہے, اس طرح سے. پھر اس کے بعد ہم ساری لیگل ٹیم ڈسکس کرتے ہیں, یہ ہماری لیگل ٹیم ہے. جی السلام علیکم, میں ذوالقرنین لیگل کنسلٹنٹ ہوں فاسپا پہ. تو اگر کوئی بھی کمپلیننٹ آتی ہے تو بیسیکلی وہ وداؤٹ جب لائر آتے ہیں, ہمارا موٹیو یہ ہے کہ وداؤٹ لائر وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو انصاف دیں گے. تو جب وداؤٹ لائر آتی ہے تو اس کو کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوتی کہ ایک لیگل فارمیٹ کیا ہوتا ہے کمپلینٹ لکھنے کا, اور اس کے اندر کیا چیزیں نیسیسری ہیں جن کو ایڈ کرنے سے ہی اس ادارے کی جو انفورسبلٹی ہے تب سٹارٹ ہوگی. تو ہم پہلے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ پراپرٹی کی کمپلین میں وہ پراپرٹی ادھر اسلام آباد میں ایگزسٹ کرے. اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کی کمپلینٹ میں کتنے ایلیمنٹس ہیں, یہ تمام چیزیں, ایکیوز کون کون ہوگا, پراپرٹی کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا ایگزیکٹ ایڈریس, اور کتنے ایکیوزڈ ہیں اور ان کا ریلیشن کیا ہے, اور پھر ابھی تک وہ کتنے فورم سے ہو کے آئے ہیں کہ جدھر سے ان کی سنوائی نہیں ہوئی یا اسٹے چل رہا ہے یا پینڈنگ ہے. اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا جو اختیار ہے وہ ویمن پراپرٹی رائٹس ہے, کہ ہم ویمن کی صرف کمپلینٹ انٹرٹین کر سکتے ہیں. میں اگر ود ٹائم مرد آ جائے, مرد ہراسمنٹ میں مرد بھی آ سکتا ہے, عورت بھی آ سکتی ہے, ایون میل ٹو میل بھی ہراسمنٹ آ سکتی ہے اور فیمیل ٹو فیمیل. لیکن پراپرٹی میں آپ کمپلینٹ صرف خواتین سنتے ہیں, صرف خواتین. ایسا کیوں؟ کیونکہ خواتین ڈپرائیوڈ ہوتی ہیں. جو یہ قوانین بنے ہیں وہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بنے, کیونکہ انہی کا جو حق ہے اس کی استحصالی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اوپر دیکھیں نا, کسی نے قبضہ معافی ہے, عورت ہے, وہ بیچاری قبضے کے آگے کیا کھڑی ہوگی, کسی کا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آگے مرد بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ نے کہانی سنی ہے کہ ان کے اس طرح کی بہت ساری خواتین ہیں جو آ رہی ہیں جن کے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو بھائی شیئر نہیں دے رہے, اور کسی کے شوہر کا ہو گیا تو اس کے سسرال والے نہیں دے رہے, اور پھر وہ بچوں کو پالنے میں ان کو بڑی دقت آتی ہے. وہی پیسے اگر ان کو مل جائیں کئی جگہوں پہ, ایک فرض کریں کہ سب کی جوائنٹ فیملی ہے اور انتقال ہو گیا ہے, تو اب وہ سارے جو بیچ میں رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ایک خرید لے, وہ وڈو تو نہیں خرید سکتی. پھر ہم اس پراپرٹی کو آکشن کرا کے اور اس کا جس کا جتنا شیئر ہے وہ اس کا شیئر دلواتے ہیں. کیا کیونکہ وہ اپنے لیے گھر خریدنا ہے یا بچوں کو پالنا ہے تو باعزت طریقے سے کرتے ہیں. سر ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے, اور ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو ایک اور خاص مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے اسسٹنٹ کمشنر سدرا انور صاحبہ نے, اور یہ مدد کرتی ہیں خواتین کو ان کے پوزیشن یعنی کہ جو زمینیں ہوتی ہیں پوزیشن دلوانے میں. السلام علیکم سدرا صاحبہ. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اب آپ کا بڑا کروشل کردار ہے اس سارے پروسیجر میں, کیونکہ اصل میں کام کارروائی ڈالنی ہے آپ نے, ان کو زمین آپ نے پکڑوانی ہے, پوزیشن دلوانا ہے. کون سا ایسا کیس ہے جس کے بارے میں آپ بتائیں گی کہ جو لینڈ مارک تھا اس سارے پروسیڈنگز کے حوالے سے, فوسپا کے حوالے سے؟ اس میں ہم لوگوں کے پاس جو ایک فرسٹ کیس آیا تھا دیٹ واز آف ایجپشین لیڈی, اور ان کا یہاں پہ کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا. ان کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا, اور نہ ان کو وہ رینٹ دے رہے تھے, اور شی واز اے کینسر پیشنٹ. ان کو اپنی میڈیسنس کے لیے بھی ایون جو تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ اوورسیز تھی؟ اوورسیز تھی. تو فرسٹ کیس وہ ہمارے پاس آیا. ہمیں ڈی سی صاحب نے مجھے مارک کیا کہ بینگ اے لیڈی, انہوں نے کہا کہ یو کین انڈرسٹینڈ ہر ایزیلی کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور کیا ان کی مشکلات ہیں. دین میم کالڈ اس, مجھے اور ڈی سی صاحب کو بلایا. شی بریفڈ اس اباؤٹ دس لا کہ ہم لوگ اس میں یہ کر رہے ہیں, اس طرح ہم لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے,
اور یہ ہم لوگوں کا لا آیا ہے. اور خاص طور پہ جو اس میں ہم لوگوں کی عورتیں ہیں جو اپنے حق سے محروم رہ جاتی ہیں, کیونکہ بہت سارے جو اس پہ عناصر ہم لوگوں کے کلچر سے اور ہم لوگوں کی سوسائٹی کے آ جاتے ہیں اس وجہ سے. تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا وہ پراپرٹی واپس دلانے کے لیے, کیونکہ یہ تو معاملہ تو خطرناک ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. پولیس کی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر, اور سارے ظاہر اختیارات کا استعمال, اور سامنے سے ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ ہم لوگوں کے پاس جب کیس آیا اس کے اوپر ہم نے انکوائری کی. انکوائری میں کیونکہ ان کے لیے آنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا, تو میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں جتنی جلدی ہو سکے تو ان کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے. ڈی سی صاحب نے خود اس کیس میں جو ہے وہ انٹرسٹ بھی لیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے خاص طور پہ جو ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے. تو میں نے جو اپوننٹ پارٹی تھی جن کے اس کے ورسز انہوں نے کیا ہوا تھا, میں نے ان کو بلایا, لیکن وہ اسی طرح جو ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ میں تو نہیں آؤں گا, اور کیونکہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا تو وہ ظاہر ہے قبضہ والے جو ہوتے ہیں ان کا ایک اسی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں آئیں گے. لیکن یہ کہ ہم نے ان کو پولیس کے تھرو بلایا اور ان کا ہم نے بیان لیا, ان کے سارے میں نے پیپرز چیک کیے, اور پھر ہم نے ان کی ہیلپ کی, ان کو ڈسپوزیس بھی ادھر سے کیا. ان کا جو رینٹ رہتا تھا وہ بھی ہم لوگوں نے ان کی جو ادھر کی پراپرٹی تھی ادھر سے دلوایا. That was the first property case. اور اس میں میں یہ بتاتی چلوں کہ جب وہ ہمارے پاس خاتون آئیں تو نہ انہیں اردو آتی تھی, وہ انگریزی اور عربک بول سکتی تھیں, اور جب وہ آتی تھیں تو ان کا یہاں سے ساری جگہ کھلی ہوئی تھی, اور وہ ایک لاٹھی پکڑ کر چلتی تھیں. اور جس طرح وہ آتی تھی تو انہوں نے ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے کہا مجھے 21 وکلا نے میں نے چینج کیے, مجھے ہر کوئی اس انٹینشن سے آتا تھا بیکاز ان کے میاں اور وہ سعودی عربیہ میں رہتے تھے. نیشنل تھیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی, یو ایس سٹیزن تھے دونوں میاں بیوی, مگر کام کر رہے تھے سعودی عربیہ میں. وہاں وہ فوت ہو گئے, سوچے کہاں سے وہ پاکستان پہنچی. میاں کی جو پراپرٹی تھی وہ یہاں پہ تھی, یہاں وہ کسی کو جانتی نہیں تھی, زبان آتی نہیں تھی. ٹھیک ہے, 21 لائر چینج کرنے کے بعد ایک کوئی اللہ کا بندہ ان کو ملا جو ان کو پکڑ کے فاس پا لیا ہے, ون آف دا لائرز وہ لے کر آیا. تو اس نے بھی پرو بونو ان کے لیے کام کیا, اور ہم نے پھر ان کو جتنی مدد ہو سکتی تھی کی, پھر ہم نے اپنا ان پہ پاس کر کے آرڈر ان کے پاس بھیجا امپلیمنٹیشن کے لیے. ابھی ان کی کچھ پراپرٹی کراچی میں بھی تھی. اچھا, تو ہم نے وہ اتنی فزیکلی جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنی ان کے پاس دوائیاں خریدنے کی جگہ نہیں تھی, اور کسی جان پہچان کے دور اور رشتہ داروں نے قبضہ کیا ہوا تھا میاں کی پراپرٹیز پہ. تو جو دور دراز کے کوئی ملازم ٹائپ تھے ان کے گھر میں ایک کمرے میں وہ رہ کے انہوں نے ایک کیس ہمارے ساتھ فائٹ کیا. تو یہ بتا رہی ہوں کہ کس قسم کے بے سہارا لوگ بھی ہمارے پاس, وہ پہلا کیس تھا, ٹیسٹ کیس تھا ہمارے لیے, اور اس کے بعد ویل ڈن ٹو ہر آلسو. دیٹ از وائی آئی وانٹڈ ہر ٹو بی ہیئر ود اس. The credit should go with and being a woman I take pride in that. بالکل, ہمارے دیکھیں ایکشن تو یہ کرتے ہیں, لیکن جو دوسری پارٹی ہے جس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے وہ تو کمزوری کو پکڑنے کی کوشش. انہوں نے بڑا وہ کیا, لیکن جو ان کا جس کا حق بنتا تھا پراپرٹی میں وہ اس کو ملنا ہے. اچھا, پراپرٹی کے بعد پھر ہم ہراسمنٹ کی بھی کچھ کیسز کی بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی اور سلام جناب. جی I worked with FOSPA as assistant registrar. میں assistant registrar FOSPA میں. سب سے پہلے لا پہ بات کرتے ہیں. جو 2010 کا ایکٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کمپلیٹ کوڈ ہے جو ہیراسمنٹ جہاں پہ بھی ہو جائے, یہ پورا پروسیجر بتا رہا ہے کہ جی لا کس طرح جو ہے لے کے چلنا ہے فوسپا نے یا ایون انکوائری کمیٹی نے. یہ جو لا ہے یہ بتا رہا ہے سب سے پہلے کہ جی ہر ادارے میں انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو کہ صرف اور صرف ہیراسمنٹ کے کمپلینٹس ڈیل کریں. اس کو ہیراسمنٹ انکوائری کمیٹی بھی کہتے ہیں. ایٹ لیسٹ منیمم اس میں 3 ممبرز ہونے چاہیے, ایک اس میں لیڈی بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشن 8 ہے اس لا کا وہ امپاور کرتا ہے فوسپا کو بھی, اور وہ آپشن دیتا ہے کمپلیننٹ کو جس کے ساتھ جو ہیراسمنٹ ہوتا ہے وکٹم کو کہ جی آپ یا تو فوسپا چلے جائیں یا آپ انکوائری کمیٹی میں کمپلینٹ فائل کریں. اور وہ لیجسلیچرز نے یہ جتنا میں سمجھتا ہوں اس لیے دی یہ پروویژن کہ بہت سارے ادارے میں جو ہے ہیراسمنٹ وہ کوئی سپیریئر آفیسر کر لیتے ہیں تو وہ انفلوئنشل وہ اسٹیٹس ہو جاتے ہیں, انفلوئنس ہو جاتے ہیں. اس لیے فوسپا میں وہ ڈائریکٹ آ سکتے, کمپلینٹ فائل کر سکتے. جب فوسپا میں وہ کمپلینٹ فائل کرتے 60 ڈیز کا ٹائم ہے صرف اس کمپلینٹ, پورا 2 مہینے میں. 2 مہینے میں آپ نے پورا کمپلینٹ A to Z کر کے تو آگے اس کو یا جو پنش ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ سارا ٹھیک ہے پروسیجر ہے اس لا میں. اس لا کے ساتھ ساتھ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے جو کہ بتا رہا ہے ہر ادارے کو, پاکستان کے ہر ادارے کو کہ جی آپ نے کس طرح
اور کیا کرنا ہے جو کہ منیمم ہو, ہیریسمنٹ ہو ہی نہ. بالکل یہ ساری چیزیں جی ایگزیکٹلی وہ سارا ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ کور کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی طرف آئیں گے. تھوڑا سا میں کمپیریزن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو امبڈس مین ہے وفاقی محتسب اور جو سول میٹرز چل رہے ہیں عدالتوں میں, یہ 60 ڈیز کا دونوں میں فرق کیا ہے اور کس طرح اسپیڈی جسٹس یہ ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور بہت ہی خوبصورت اور ایک اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے. 60 ڈیز کے اندر یہ ٹرائل کو فنش اپ کر دیتے ہیں. جبکہ دوسری اگر ہم عدالتی نظام کو اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ انہوں نے بھی کمپلیننٹس نے بھی بتایا کہ 13 سال تک جو ہے یہ وہاں پر عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے ہیں. سول کورٹ میں کیس فائل کیا, وہاں سے اپیل ہوئی, وہاں سے ریویژن جاتی ہے, پھر ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ سے دوبارہ ریمانڈ بیک کر دیا جاتا ہے نیچے. تو یہ سوچ لیں کہ ایک کیس کو سالو کرنے کے لیے 15 سے 20 سال آپ سائیکل پہ چکر لگاتے رہتے ہیں. اور جب آپ اس ادارے میں آئے ہیں جس میں ہم نے بھی 1-2 کیس کیے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا, بہت سپیڈی ٹرائل انہوں نے دیا ہے. 60 ڈیز کے اندر آپ کو کسی بھی عورت کو اس کا اگر اس کو حق مل جاتا ہے تو میرے لیے تو یہ ایک میزائل سے کم نہیں ہے. جب ہم نے اس قانون کو پڑھا اور دیکھا تو میں رجسٹرار صاحب سے پوچھا, میں نے بات کی, میں نے کہا یہ میزائل ہے ایک جو اگر ہٹ ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا مشن اکمپلشڈ ہو گیا. اور یہ اس سے مطلب کتنے لوگوں کو حق ملے گا یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کو پورے پاکستان میں پھیلنا چاہیے اور اس سے میں یہ چاہوں گا کہ عدالتوں کو بھی اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے اور ایک سہارا بننا چاہیے اس ادارے کا, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے, تعاون کرتے ہیں ادارے, تعاون کریں گے, کیونکہ مطلب اس ادارے کا بھی لیول اوپر ہے اور ہائی کورٹس بھی ہماری آنریبل ہائی کورٹس بھی وہ ہیں وہاں پر. تو یہ بہت ایک مطلب اس کو ہمیں بہت ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کو چاہیے کہ اس ادارے کو سپورٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کا برڈن کم ہو. بالکل, اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا. 80% اس وقت جو کیسز ہیں, پراپرٹی کیسز ہیں, وہ قبضے سے ریلیٹڈ ہے, ناجائز قبضے ہماری کورٹس میں پینڈنگ ہے. جب اس میں سے 20% تو عورتوں کے ہوں گے ہی, 30% تو ایٹ لیسٹ ہوں گے. تو اگر وہ ادھر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو سوچیں عدالتوں کا برڈن کتنا کم ہو جائے گا. امپورٹنٹ بات ہمیں یہاں پر مینشن کرنی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ عدالتوں میں وقت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے تو ہمارا مقصد کوئی توہین عدالت نہیں ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سسٹم کو امپروو کرنے کے بارے میں ایک سجیشن دے سکیں. ایسا نہ ہو ہم پہ ہی وہ کہیں کہ جی توہین عدالت کچھ نہیں ہوگا. ویسے بھائی دیکھیں ڈر لگتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. میں توہین عدالت میں اندر ہو جائے بندہ, اکیلی آپ شو کرتی اچھی نہیں لگیں گی. نہیں ویسے ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ لگ رہا ہے کہ یہیں پہ یہ ہیرس فیل کر رہے ہیں. بھائی ڈر تو لگتا ہے نا, انسان کو ڈرنا چاہیے. اچھا ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے سر. میرا نام کمال ظفر ہے اور میں پچھلے تقریباً 7 سال سے وفاقی محتسب فوسپا میں ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT کام کر رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آن لائن کمپلینٹ سسٹم ہے. کمپلینٹ رجسٹر کرانے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر جائیں fospa.gov.pk. اس پہ بڑا سمپل سا ایک پروسیجر ہے, ایک رجسٹریشن فارم ہے, جسٹ آپ نے وہ فل کرنا ہے, جس میں پراپرٹی رائٹس کی کمپلینٹ بھی آ سکتی ہے اور ہراسمنٹ کا فارم ہے. جو بھی جس قسم کی آپ کی کمپلینٹ ہے وہ فارم فل کریں اور اس کو سبمٹ کر دیں. اس کے علاوہ آپ آن لائن ای میل کر سکتے ہیں ہمیں info@fospa.gov.pk. یہ دونوں طریقے, ان سے آپ آن لائن طریقے سے کمپلین درج کروا دیں گے. ہمارے رجسٹرار آفس میں آ جائے گی اور آپ کو خود کانٹیکٹ کیا جائے گا رپلائی بیک میں. اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں, تاکہ آج یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اویئرنیس پھیلائی جائے, مزید لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے. اس کے لیے ہم نے سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, اس پہ ہم @FOSPA کے نام سے موجود ہیں. یہ سارے چینلز پر ان سب پر ہم ایکٹیو ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ اپنی پروگریس, اپنی اچیومنٹس, اپنے ایکٹیویٹیز وہاں پر شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں, ہمارے جو ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں, ہم ان کی کیوریز کو بھی ریزالو کرتے ہیں اور ان کو پروسیجر بتاتے ہیں جو بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے ہینڈلز کے تھرو. اور ان کو ہم, اگر وہ کمپلینٹ ہماری نہیں ہوتی تو ہم پراپر جو ان کا اپروپریٹ فورم ہے وہ بھی ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ یہاں جائیں. ناظرین, اب آپ کو کچھ انٹرن سے بھی ملواتے ہیں جو فوسپا کے ساتھ جڑے ہیں اور انٹرنشپ پروگرام میں انرول ہوئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. نام بتائیے. میرا نام مشل ہے اینڈ میں انٹرن ہوں ابھی فوسپا میں اینڈ آئی ایم آلسو اسٹڈنگ ود اٹ. آئی تھنک فوسپا سے جو سب سے بیسٹ چیز میں نے سیکھی ہے کہ ایز اے وومن جو کانفیڈنس میرے اندر آیا ہے اینڈ وٹ ہیو لرنڈ
विद मैम कशमाला कि यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग, और जितना भी कॉन्फिडेंस हमें इसने दिया है कि आगे हम कहीं भी जाएंगे तो इट विल हेल्प अस अलॉट, कि हमने कहीं भी जाना है तो उधर हमने किस तरह डील करना है, एंड एक प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह आप चलते हो, वी हैव लर्नड अलॉट फ्रॉम फुल फ्लेज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखिए जी, एक लोगों को मिसकंसेप्शन है कि FOSPA सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, नहीं, हम ट्रांस प्रोविंशियल है। कोई भी इदारा जो एक सूबे से ज़्यादा में जिसकी शाखें हैं, मिनिस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, बैंक्स हैं, टेलकोज हैं, कहीं हैरेसमेंट हो वो FOSPA को ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो जिसके इदारे में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी नहीं, वो भी FOSPA को रिपोर्ट कर सकते हैं कि जी हमारे यहाँ कमेटी नहीं बनी हुई। पता नहीं हम टीवी के यहाँ है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप हैरेसमेंट के केसेस ही ना होने के बराबर हैं, आप कह लें। और उसकी वजह ये है, हाँ बिल्कुल, बिकॉज़ ऑफ सुल्ताना आपा। सुल्ताना आपा की एक और पॉलिसी की वजह से भी कि औरतों की शरह ज्यादा है, यही तो जहाँ पे मर्द डोमिनेट नहीं कर रहे होते, हैरेस फील करते हो, तो उनके लिए भी FOSPA मौजूद है। तो FOSPA सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है, और हम बहुत सारे मर्दों को भी रिलीफ दिया। बिल्कुल सही। सो आई वांटेड टू टेल दिस कि ये ना समझे, क्योंकि अक्सर मर्द कहते हैं हमारा कहाँ पे राइट है, हम कहाँ जाए अगर हैरेस हो तो। और दूसरा, हम एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में दखल नहीं देते, हैरेसमेंट, ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा, हमें फॉलो करें ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे @FOSPA FOSPAH, और आजकल हमारा हैशटैग है अब बस, यानी कि ये सब ने मिलकर कहना है अब बस। 3, 2, 1। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कशमाला साहिबा, सिद्रा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तमाम ख़वातीन का बहुत शुक्रिया जो आगे आई हैं, और इसी तरह मज़ीद ख़वातीन को आगे आना है, क्योंकि ये इदारा है, कोई और आपकी मदद करे ना करे, यहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक आज ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के से कि जब आप मिलेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनका पूरा जिस्म काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ 2 उंगलियां काम करती हैं, और इन 2 उंगलियों की मदद से ये क्या क्या काम करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, इनकी अपनी एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन भी है, और ये इतने सारे काम करने वाली जो शख्सियत है वो है बिलाल साहिल साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं बिलाल, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले तो ये जो आपकी जो बीमारी है जो कि है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके बारे में हमें ज़रा बताइए कि ये क्या है। जी सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारा जो बीमारी है ना, तो ये बचपन में नहीं होता। जब ये 5 साल तक आप पहुंच जाएं तो उसके बाद ये बीमारी आप पर अटैक कर लेती हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं ये बीमारी उस पर आ जाती है, लड़कियों में नहीं आती, क्योंकि मेरी सिस्टर है वो बिल्कुल ठीक है, उनके बच्चे भी ठीक हैं। तो मैं 5 साल के बाद फिर ये बीमारी हम तक लग जाती हैं। तो फिर मैं 7-8 साल तक जब पहुँच जाऊँ तो फिर मैं बीमारी में चलता हूँ, फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रहा। जब हम 13 साल तक पहुँच जाएँ तो हमारा पोजीशन बहुत ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा फिर मैं व्हील चेयर पर आ जाऊँ, क्योंकि मेरा जो बीमारी का मसला है ना, तो हमारे कमर है ना ये अंदर चली जाती हैं, ये जो हमारा सीना है ये बाहर इस तरह आ जाती हैं। तो हमारे जो हम चलते हैं ना तो हमारे पाँव भी सही नहीं लगते, हमने 2-3 उंगलियों पर फिर चलते हैं, तो फिर भी गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। मगर मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि आपने हिम्मत का भी हारना नहीं। मैंने उस बीमारी के दौरान भी हर खेल खेले, मैंने हर खेल है, मैंने पतंगबाजी की, मैंने क्रिकेट खेले। मैं जब 12 साल का था तो मैंने क्रिकेट खेला था, मेरा बहुत शौक़ था। और लोग कहते हैं ना कि शौक़ की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मेरा बहुत शौक़ था। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। जिस सेंटर में छोटा था तो वो 4-5 मंजिल का था, तो जब मैं ऊपर जाता तो लोग देखते हैं कि देख इस बीमारी के दौरान ये किस तरह जाते हैं। तो सारे वो आते अंग्रेज़ आते थे बाहर से ट्रेनिंग के लिए, तो वो ये कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये बच्चे इतना माजूर हैं और ये देखो चप्पल हाथ में पकड़ रहा है, इस तरह ऊपर दौड़ रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो सब मुझे कहते हैं कि आप गिर जाओ। मैंने कहा ये मेरा एक शौक़ है और मैं शौक़ नहीं छोड़ सकता। अगर मैं उस टाइम पर हिम्मत हारता ना तो फिर मैं 8 साल की उम्र में भी मैं बैठ जाता, फिर मैं नहीं चल सकता था। बिल्कुल, फिर आप ना चल सकते अगर आप हिम्मत हार जाते। लेकिन सबसे पहले बिलाल ये बताएं कि ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, और क्या ये जेनेटिक है? ज़्यादातर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये जो रिश्ते में अपनी वो आ जाती है ना, तो ये अपने जो रिश्ते करते हैं ना तो उसमें ये बीमारी आ जाती है अपने ख़ानदान में। तो मेरी अम्मी और अबू का भी इस तरह रिलेशनशिप में ना कि मेरा जो अबू मेरे अम्मी का वो मेरे ख्याल मामू का बेटा है। तो ये लोग कहते हैं, ज़्यादा डॉक्टर्स भी कहते हैं, हमें भी बहुत डॉक्टर ने क्या है कि आपकी जो रिश्ते हैं ना अपने ख़ानदान में कर देते हैं तो ये बीमारी उसमें ज़्यादातर आ जाती हैं और फिर ये लड़कों में आ जाती हैं।
लड़कियों ठीक है, रिपीटेड मैरिजेस हो अगर, हाँ, लेकिन वो तो ज़ाहिर है उसमें होता है कि जब आप नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहे, हो सकता है इनका ये जो अब मतलब ये जो बीमारी है इसका फिर प्रोसेस ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक मसल काम करना छोड़ देता है, इस तरीके से होता है। और अब आपकी क्या सूरत हाल है ये भी ज़रा हमें बताइए। जी बिल्कुल, आपकी बात नहीं बिल्कुल सही है। वो आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टली आपको पता नहीं चलता कि बीमारी मुझ में आ रही है, इस तरह हो जाएंगे। मैंने कहा ना 5 साल की उम्र में आपको बीमारी लग जाती है, फिर 6 साल 7 साल, जितना अब उम्र ज़्यादा आपका ज़्यादा होगा ना तो बीमारी ताकतवर हो जाएगी आपके अंदर ही। जब आप 13-14 साल तक पहुँच जाएँ तो आप व्हील चेयर में आ जाएँ, फिर आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये MD इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। ये बहुत ख़राब बीमारी है, ये अंदर से इंसान को खा जाती है बस। ठीक है, तो अब आपकी सिर्फ 2 ही उंगलियाँ काम करती हैं, कितनी उंगलियाँ काम करती हैं? जी मेरी ये 2 उंगलियाँ हैं। मैं इस पर ट्वीट भी करता हूँ, कंटेंट भी करता हूँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, सब कुछ मैं चलाते हैं 2 उंगलियों पर। इसके अलावा मैं अपने फाउंडेशन में 2 उंगलियों पर चलाता हूँ। हाँ, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप ये सोशल मीडिया भी करते हैं, ट्विटर पर आप मैनेज भी करते हैं सारी चीज़ें, तो आपकी तालीम कहाँ से है और कितनी है? जी मैंने तालीम 5 क्लास तक की है, उसके ज़्यादा फिर मैं नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि डिसेबिलिटी में इस तरह फिर मजबूरी आ जाती है आने जाने का। फिर मेरे इतने भाई थे नहीं कि मुझे ले जाए आ जाएँ। मेरे 12 सालों की मैंने तालीम उसके बाद फिर नहीं की। मैंने 5 तक तालीम की हूँ। अभी भी मैं बच्चों को नाज़रा कुरान, तजवीद और मोटिवेशन के हवाले से सबको मैं ये वो देता हूँ ना। तो इसके अलावा मैंने तालीम 5 क्लास तक की, ज़्यादा नहीं की। मगर यही मैंने एक सबक सीखा है लोगों से कि आप ज़्यादा ना पढ़ो, अगर ज़्यादा भी पढ़ो मगर मेहनत से पढ़ो। मैंने 5 तक पढ़ा मगर मैंने उसमें मेहनत किया है, तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ। क्या बात है। तो सोशल मीडिया में तहरीक इंसाफ के लिए आप टीम लीड हैं बाकायदा तौर पर, ऐसा ही है? जी असल में हमारी जो KP की टीम होती है ना, तो उसमें हम ऑफिशियल मीडिया की टीम बनाते हैं। उसमें पेशावर के, मानसेरा की, हर जगह के हमारे एक टीम होती है। तो उसमें एक मेंबर को ट्विटर लीड बनाते हैं, एक को हम फेसबुक लीड बनाते हैं, एक को हम इंस्टाग्राम लीड, एक को हम ग्राउंड लीड बनाते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से वो डेटा उठाकर हमें देंगे, हम ट्विटर पर ट्वीट करेंगे। तो मेरा उसको ये पैगाम था कि मुझे ऑफिशियल मीडिया में मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। तो फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और फिर मुझे ट्विटर का हेड पेशावर का बना दिया है। तो वहाँ पर भी मैं ट्विटर का अकाउंट लीड कर रहा हूँ। हमारे जितने PTI के ऑफिशियल अकाउंट है, इस्लामाबाद के, सिंध के, कराची के, लाहौर के, पंजाब के, वो सब हम वहाँ से चलाते हैं। तो मैं पेशावर के अकाउंट को लीड कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये जो सोशल मीडिया चलाना है ये आपने फिर कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? असल में अवेज़ भाई, इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर वो हिम्मत करें। लेकिन मैंने किसी से नई ट्रेनिंग ली ना, कुछ भी नहीं सीखा। बस एक दफ़ा जो हमारा ट्विटर हेड है उसने मुझे एक दफ़ा बताया था कि ट्वीट इस तरह करना है और ये इस तरह करना है। उसके बाद मैंने उससे कुछ भी नहीं सीखा। और अभी तक मेरे 1 साल हो गए ऑफिशियल मीडिया में। तो मुझे अब अकाउंट मिला तो वो 32,000 फॉलो होते हैं। तो मैं कह रहा था कि मैं बहुत मेहनत करूँ, क्योंकि मैं एक्टिव भी हूँ और मैं मेहनत करूँगा। तो आज हमारे अकाउंट में 44,700 तक फॉलो पहुँच गए हैं। डेली हम ट्वीट करते हैं, ट्रेंडिंग करते हैं, ट्वीट को पैनल पर लेके आते हैं। अपने जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसकी भी 4-5 हज़ार फॉलो मैंने खुद ही बनाए हैं। बिल्कुल सही है। तो अब ये जो ट्विटर के ट्रेंड्स होते हैं ये भी बड़े मशहूर होते हैं, तो ये कैसे बनाते हैं और ये कैसे सीखा आपने कि ये ट्रेंड किस तरह से चलाना है किसी एक शख्स के बारे में या किसी स्टेटमेंट के ऊपर? हमारे मीडिया में एक काम है कि हम फेक न्यूज़ नहीं चलाते हैं। हम कोई फेक कमेंट्स नहीं करते, फेक कोई ट्वीट नहीं करते। जो डेटा हमें मिल जाए ऑफिशियल ट्रेंड हो, जिस तरह PM इमरान खान का हो, उसके अलावा कोई हम ट्रेंडिंग करते हैं तो हम चलाते हैं, तो हमें फिर ऑफिशियल डेटा मिल जाती है, वीडियोस मिल जाती हैं। मगर इसमें एक इशू है कि हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। कॉपी पेस्ट करोगे ना तो आपको पता है कि आपका जो ट्रेंड है ना वो नीचे चला जाता है। फिर किसी और का ट्वीट आप निकलवाते हो, यहाँ से पेस्ट करते हो, तो उसका भी ट्वीट ख़राब हो जाएगा और आपका भी ख़राब हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि इंसान को खुद ही लिखना चाहिए। देखो अभी कोई डिसेबल्ड है तो हमने डिसेबल के हवाले से कुछ लिखना है कि हमने इसको माजूर नहीं किया, डिसेबल इसको हम स्पेशल पर्सन कहना है, क्योंकि हमारी ये लोगों के लिए अपने दिन होती है, हमारी यही अपना एक खुसूसियत दिन होता है। तो इसमें तो ये फिर ट्रोलिंग का सिलसिला भी तो होता है ना, ये तो आप लोगों के मीडिया वाले बहुत करते हैं कि भाई ट्रोलिंग करो, किसी की भी पीछे पड़ जाओ उसके। नहीं, हमारे जो ऑफिशियल मीडिया इसमें ये काम नहीं होते। उसमें हम वही काम करेंगे जो ठीक काम होंगे। हम इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाते। जिस तरह कोई पोस्ट फेसबुक पर आप तो देखिए कॉपी पेस्टिंग बहुत होती है, किसी को पता भी नहीं होता। वो कहते हैं कि देखो वो मर गए, वो जिंदा है, वो लंदन चला गया, वो यहाँ पर आ गया, मगर किसको तो पता नहीं है। मगर हम सबसे पहले तस्दीक करते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ चलाते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि ये न्यूज़ किस तरह है, न्यूज़ की मैं सबको 24 घंटे एक्टिव हूँ, तो सबको मैं स्टेटस लगाता हूँ और उसको सेंड करता हूँ कि आप किसी फेक न्यूज़ में मत जाएँ, आप रियल न्यूज़ पर जाएँ तो आपके लिए बहुत बेहतरी होगी उसमें। ठीक है, तो बिलाल अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन कौन है आपके घर में और आपकी जो लाइफ जर्नी है उसमें किस किस ने कितना कितना सपोर्ट किया आपको? ये असल में मेरे 2 भाई थे, वो भी इस तरह डिसेबल थे। MDUs का भी मसला था, एक 20 साल का था, एक 16 साल का। तो फिर वो 20 साल का जो मेरा बड़ा भाई था वो भी फौत हो गया, जो 16 साल का था वो भी फौत हो गया। अब मेरे साथ अम्मी और अब्बू है, तो हम तीनों घर में एक दोस्त की तरह हैं, क्योंकि मेरे दिल में जो बात आ जाती है मैं उसके साथ शेयर करता हूँ, अम्मी के साथ। तो लोग तभी कामयाब होते जब आप अम्मी अब्बू की दुआओं से आगे जाते हैं। तो आज भी वो मेरे साथ आए हैं, नीचे वेटिंग रूम में बैठे हैं, तो मैं खुद ही
पेशावर से आ गया हूँ, तो वो भी कह रहे थे कि मैं आपके साथ जाता हूँ, आपको हम वहाँ पर ले जाएंगे। और मेरे 3 बहन हैं, वो ठीक है, मगर अभी इसमें एक और इशू है, मेरी जो बहन है उसकी शादी हो गई, अब उसके 2 बच्चे हैं, उसमें भी ये मसला आ गया MD का। अच्छा। तो एक 10 साल का, एक 8 साल का है, तो हम अपना इलाज भी करवाते हैं। बस वो कहते हैं एक इम्तिहान है हमारे लिए, हमने सब्र और शुक्र से इसको आगे लेके जाने। कभी हमने मायूसी की बातें नहीं करनी कि मैं माजूर हूँ, मेरे हाथ पाँव काम नहीं करते हैं। ये तो शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हो गए हैं, फिर हम दिल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पाक ने अता फरमाया, तो हम बहुत शुक्रगुजार है उस अल्लाह के, उसने हमें इंसान पैदा किया, फिर मुसलमान पैदा किया। सही। और सबसे आखिर में आप हमें ये भी बताइए कि जो आपकी फाउंडेशन एक आपने बनाई हुई है वो क्या काम करती है? मैं खुद ही स्पेशल पर्सन हूँ, तो मुझे पता है कि स्पेशल पर्सन के क्या एहसास होते हैं, क्या दर्द उसके होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपना एक फाउंडेशन बनाऊँ, उसका नाम स्पेशल पीपल्स फाउंडेशन है। तो मैंने ये फिर स्टार्ट किया। उस टाइम मैं अकेला था, दिसंबर में मेरा पहले मीटिंग हुआ था, मैं सबके साथ फेसबुक पर पोस्ट करता हूँ, मैसेंजर पर जाता था कि कहीं ले आ जाए मेरे साथ हेल्प करें, मैं एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ। तो फिर वो जरिया आगे जाता रहा। आज मेरे साथ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर से हर जगह से मेरे पास वॉलंटियर्स मौजूद है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीम मेरे खुद ही है, कंटेंट राइटिंग हमारे खुद ही हैं, और मैं उसका CEO हूँ हमारे फाउंडेशन का। तो मेरा ये मकसद है कि हम डिसेबल पर्सन को, स्पेशल पर्सन को हमने मोटिवेट करना है, ताकि वो रस्तों में, बाज़ारों में भीख मांगते हैं ना, तो हमने उसको आगे लेके आना है, ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो एक दफ़ा उसको हाथ में पैसे दे, 2 दफ़ा, जब 3 दफ़ा वो आ जाए तो वो तंग हो जाते हैं, यार कि आप दोबारा आती है, बच जाओ, अपना काम करो। तो वो कितने अफसोस करते हैं कि देखो अल्लाह ने मुझे गरीब पैदा किया, मुझे माजूर पैदा किया। तो हमने इस तरह माजूर अफराद को आगे लेके आना है, उसको मोटिवेट करना है, उसके दिल में हमने ये बात डालनी है कि आप ये ना कि मैं माजूर हूँ। मेरे सबको भी यही मैसेज है कि आप किसी को डिसेबल या माजूर ना कहें, वो उसको स्पेशल पर्सन कहें, क्योंकि अगर लोग हमें इग्नोर करते हैं, हम खुद लोगों के सामने आएंगे, उसको बताएंगे कि हम इस माशरे के स्पेशल हिस्सा हैं, हम माजूर नहीं है। हमारे हाथ पाँव अगर काम नहीं करते तो हमारे जहन और हमारा दिमाग और हमारी हिम्मत सबसे आगे जाएंगे। बिल्कुल, ये बात है कि अगर कोई हमें इग्नोर करेगा तो हम खुद सामने आएंगे और हम मुआशरे को बताएंगे कि हम स्पेशल नीड्स के साथ हैं और हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और आप हमें हमारा हक देंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बिलाल साहिल, आपने वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे सोशल मीडिया का, आप मजीद बड़ी से बड़ी टीम लीड बनते जाएं और देखिए हमारे खिलाफ ट्रेंड ना चलाइएगा, हमारे हक में चलाइएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस की और किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस लोगों की ज़िंदगी बदलता है। पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी एक इदारा है और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब यासिर अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ जो आवाम को हम समझाना चाहते हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग है क्या? माइक्रो फाइनेंस एक्चुअली छोटे कर्जे उन लोगों को देना जिनको नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स कर्ज़े प्रोवाइड नहीं करते। और अब तो ये सिर्फ कर्ज़े तक महदूद नहीं है, ये सेविंग सर्विसेज, पेमेंट्स, किसी ने किसी दूसरी जगह पे पैसे भिजवाने हैं, तो ये सारे काम जो भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स ये काम तो ये जो माइक्रो फाइनेंस के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सारे स्टेट बैंक से अप्रूव्ड होते हैं और ये सारा जो काम है वो उनकी अप्रूवल के तहत। 2 रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को रेगुलेट करता है और SCCP जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। तो इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट ले सकते हैं। सही। तो जो आपका इदारा है PMIC, जी वो क्या काम करता है और वो कैसे लोगों को फैसिलिटेट करता है? तो हमारा काम है इन सब इदारों को फंड्स प्रोवाइड करना, सो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को। सो हमारे अलावा और भी लोग करते हैं, बैंक्स डिपॉजिट्स भी लेते हैं, लेकिन हमने पिछले PMIC से पहले पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड ये काम करता था, लेकिन पिछले 5 साल अब हमें बने हो गए हैं और इसमें हमारे 3 शेयर होल्डर हैं, जिसमें कारंदाज थ्रू UK एड, उसके अलावा KFW और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड। तो हमारा ये काम है कि हम बल्क में, समझ लें जैसे एक होल सेलर होता है, हमारा काम होल सेल का है और फिर ये नीचे इदारे जो हैं रिटेल लेवल पर जाके फंडिंग करते हैं। इस वक्त हम तकरीबन 26-27 इदारों को फंडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में, इनोवेशन में, उनकी कैपेसिटी छोटे इदारों की बढ़ाने में, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस लाने में, ये सारा काम हमारी तवज्जो होती है इन इदारों के लिए ताकि इम्प्रूवमेंट आए।
تو کووڈ کی اگر ہم بات کریں، کووڈ کے دوران بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے، جاب لیس ہوئے، تو کیا ان لوگوں کو بھی آپ لوگ مائکرو فائنانس کرتے رہے ہیں؟ جی، کووڈ کے دوران ہمارے کلائنٹس کافی افیکٹ ہوئے اور اس کی وجہ سے اداروں پہ بھی ایک امپیکٹ آیا. بالکل. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں تو خود بھی جا کے لوگوں سے ملتا ہوں اور ان کلائنٹ سے بھی ملتا ہوں، اداروں سے بھی ملتا ہوں. بہت زیادہ ان کے اندر ریزیلینس ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بڑا بہادری سے اس سب چیز کا مقابلہ کیا جو اس لیول پہ لوگ ہیں. اور جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں ورک فرام ہوم نہیں کر سکتے ہم آپ لوگوں کی طرح، تو ہمیں جو ہے اگلا کھانا میز کے اوپر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رکھنا ہے. اس میں یہ ہوا کہ ہم نے کافی ڈیفرمنٹس کی، یعنی کہ لوگوں کے قرضے معاف تو نہیں کیے کیونکہ وہ ایک اچھی عادت نہیں پروموٹ کرتا، اس کو ہم نے ڈیلے کروا دیا. بالکل صحیح ہے. ہم نے کیا اپنے اداروں کے لیے اور ان اداروں نے آگے جا کے ان کلائنٹس کے لیے کیا. اب یہ ہے کہ تھوڑے سے گروتھ کی ضرورت ہے، لیکن ادارے اپنے آپ کو ابھی سنبھالنے کے جو سمجھ لیں دور سے گزر رہے ہیں، اور اگلے 3 سے 6 مہینے میں میرا خیال ہے، جو آپ نے بڑی اچھی بات کی، میرا خیال ہے غربت بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے. مائکرو فائنانس جو ہے ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. جی. اچھا، اب مائکرو فائنانس جو ہے وہ اوور آل اکانومی کے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اس سے کامن آدمی کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. دیکھیں جی، مائکرو فائنانس جب سٹارٹ ہوا تھا، ماڈرن مائکرو فائنانس اسے کہہ لیں، ویسے تو دنیا میں صدیوں سے لوگوں کو قرضے مل رہے ہیں، جو بنگلہ دیش میں سٹارٹ ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ غریب لوگوں کو ایک تو یہ پروو کیا جائے کہ وہ بھی بینکیبل ہیں، یعنی کہ وہ بھی اچھے کلائنٹ ایک بینک کے بن سکتے ہیں، اور دوسرا ان کی روزگار میں اور ان کی آمدنی میں کیسے اضافہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو چھوٹے قرضے دے کے. اب یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو صرف کاروبار کے لیے قرضہ چاہیے ہوتا ہے، کبھی کبھار مس میچ بھی ہوتا ہے، آپ کو 3 دن کام ملا، 2 دن کام نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو اس دوران آپ کیا کریں گے. مائکرو فائنانس ایک ایسی موومنٹ تھی جو ڈاکٹر یونس کا بھی نام آتا ہے، اور لوگ بریک والے بھی تھے، اور پھر پاکستان میں جو ہے جو گورنمنٹ نے پی پی ایف کو سپورٹ کیا، خوشحالی بینک، NRSP، یہ ادارے تھے، ان کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیں تاکہ وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکیں. جو لوگ امپلائمنٹ نہیں ملتی جن کو، وہ انٹرپرائزنگ ہے، ٹھیک ہے، انٹرپرینور ہیں. خواتین پر فوکس کیا تھا نا؟ جی، خواتین پہ ہمارے پہ بھی شروع میں بہت فوکس رہا. ابھی بھی آپ یہ سمجھ لیں PMIC جو قرضے دیتا ہے وہ اس کی ٹوٹل 86% خواتین کو قرضے جاتے ہیں. اچھا جی، اور ہمارا یہ فوکس ہے. نہ صرف ہم یہ بلکہ ہم یہ بھی پروموٹ کرتے ہیں کہ ان اداروں میں، جیسے ہمارے اپنے ادارے میں تقریباً اس وقت more than 36% جو ہے، چھوٹا ادارہ ہے لیکن 36% خواتین ہیں. اور ان کی جو ریکوری کا ریٹ ہوتا ہے وہ کتنا؟ ریکوری کا ریٹ جی، یہ دیکھیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ وہ ولفل ڈیفالٹرز نہیں ہوتے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، مجبوری کے طور پہ ہوتا ہے، وہ 1 سے 2%. پینڈیمک کے اندر تھوڑا سا بڑھا ہے کیونکہ ان کے اوپر یعنی کہ پریشر بھی تھا، اس میں تھوڑا سا انکریز ہوا ہے. لیکن جنرلی ہم نے ایون فلڈز جب آئے تھے 2009-10 کے، ٹھیک ہے، اور زلزلے کے دوران ہم نے کوئی میجر ڈیفالٹس نہیں دیکھے. یہ رفلی پاکستان میں 2-3% رہا، جو کہ بینکوں کے لحاظ سے کافی کم ہے، جو کمرشل بینکس کے بڑے قرضے ہوتے ہیں. تو بہت اچھی ریکوری ریٹ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ کووڈ کی جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس میں جو ابھی بھی چیزیں ہیں وہ بھی امپروو ہوں گی، جو قرضے ہیں ان میں ریکوری اچھی آئے گی. صحیح. اور اس انڈسٹری کو، مائکرو فائنانس کی انڈسٹری کو، جو ہم بات کر رہے تھے پہلے، وہ ذرا شاید ادھوری رہ گئی تھی، کہ جو ہماری اوور آل اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس پر کیسے وہ امپیکٹ ڈالتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا آرگیومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ آپ معاشرے میں منی سپلائی بڑھا دیتے ہیں تو اس سے انفلیشن بھی انکریز ہو جاتی ہے. دیکھیں، منی سپلائی اگر آپ بالکل انٹرسٹ فری ریٹ پہ بڑھائیں تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک معقول قسم کی جو کہ ایک ڈٹرمنٹ ہے پرائس، اس کے اوپر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دے ہیو ٹو ری پے، تو لوگ اس کو پھر انکم جنریٹنگ یعنی کہ آمدنی کے لیے کو بڑھانے کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں. کسی نے کوئی چھوٹا کھوکھا لگانا ہے، کسی خاتون نے اپنا سلون بہت صحیح سٹارٹ کرنا ہے، کسی خاتون نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے جس میں وہ ٹیچنگ کرنا چاہتی ہے، چھوٹا اسکول ہے. یہ وہ سب ایکٹیویٹیز ہیں چھوٹی جو کہ انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹی ہیں، اور وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. پلس ہر ایک
انسان کو اور ہر ایک خاتون کو جو ہے وہ نوکری نہیں مل سکتی. تو وہ اگر وہ خود اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو موقع فراہم کرتا ہے مائکرو فائنانس کا لون کہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں. فائنلی مائکرو فائنانس کی انسٹیٹیوشن سے لون حاصل کرنا کتنا آسان ہے, کتنا سہل ہے, اس کا جو پروسیس ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں. دیکھیں جی, اگر آپ ایک جینون بورور ہیں, جینون مینس کہ اگر آپ اس کو واقعی کسی اپنے کام کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پراپر پروسیس ہے. آپ کی جیسے کوئی بھی بینک آپ کا KYC کرتا ہے تو نو یور کسٹمر جو ہے, ٹھیک ہے, اس لیول پہ آپ ویسے بھی FATF اور دوسرے جو ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق کافی وہ, لیکن اس کے علاوہ کریڈٹ بیوروز اب بن گئے ہیں. سو آپ ان کا کریڈٹ ہسٹری چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس بیسس پہ اس میں کوئی 8-10 سوال ہوتے ہیں جو جا کے آسان سے سوال ہوتے ہیں, اور یہ بھی پتہ کیا جاتا ہے کہ یار ارد گرد جو ہے وہاں پہ ان لوگوں سے بھی پتہ کر لیا جاتا ہے کہ جی یہ واقعی کتنے عرصے سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ اب فنٹیکس بھی بہت ہے, ٹیکنالوجی بیسڈ فرمز جو ہیں, ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, اس کے بیسس پہ ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے لوگوں کا, اور سو مشین بیسڈ لینڈنگ اب سٹارٹ ہو گئی ہے. تو وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کنونشنل مائکرو فائنانس بھی اپنے طریقے سے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے یاسر اشفاق صاحب, آپ نے وقت نکالا اور مائکرو فائنانسنگ کے حوالے سے ہمیں اور ناظرین کو بھی سمجھایا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, بات ہے مارچ 2008 کی, جب ایک نو بیاتہ دلہن کو کراچی مزار قائد کے اندر واقع میوزیم کے سٹور میں 2 روز تک حبس بیجا میں رکھ کر مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. خاتون کی 2 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ لودھرا سے کراچی سیر کرنے آئی ہوئی تھی. پولیس میں رپورٹ ہونے کے بعد سیکیورٹی گارڈ اور مزار کے عملے کو خاتون کے سامنے پیش کیا گیا, جس میں اس خاتون نے ایک ملزم خادم حسین کی شناخت اس وقت کر لی تھی, اور بعد میں جب DNA رپورٹ آئی تو 2 ملزمان عارف انصاری اور راجہ محمد عارف کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. عدالت میں کیس چلا. 2013 میں تینوں ملزمان کو ناکافی ثبوت ہونے کی بنا پر بری کر دیا گیا. رواں سال مئی میں سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی بریت 8 سال بعد کالعدم قرار دیتے ہوئے مقدمہ اثر نو سماعت کرنے کا فیصلہ سنایا, اور اب کراچی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت نے تینوں ملزمان کو پھر سے بری کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس کیس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جناب جواد حسین عادل صاحب, جو کہ فوجداری کے مقدمات دیکھتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے منسلک ہیں. بہت شکریہ جواد صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں اس کیس میں کیا کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. میڈم, میں اس کے میرٹس کو چھیڑنے سے پہلے یا اس کے میرٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک چیز پر توجہ دلوانا چاہوں گا. جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, بیسیکل کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر 3 چیزیں. نمبر 1 پہ آپ کی انویسٹیگیشن آ جاتی ہے, نمبر 2 پہ آپ کا ٹرائل ہوتا ہے, نمبر 3 پہ آپ کی کنوکشن ہے, اگر ان کیس یا ایکویٹل ہے, جو بھی رزلٹ ہے اس کا ریفارمیشن ایک سسٹم ہوتا ہے جسے ہم جیل بھی کہتے ہیں, اگر ہمارے یہاں پر جیل کا رواج ہے. اس چیز کو جب سامنے رکھیں تو سب سے اہم چیز یہ دیکھنے والی کہ کیا کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر ہمارا جو نظام ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ چیزوں کو لے کر آگے چل رہا ہے. کیونکہ سب سے اسٹرانگسٹ پلر آف کرمنل جسٹس سسٹم ایز پر مائی پرسنل آبزرویشن ایکسپیرینس از انویسٹیگیشن. صحیح. ہم تفتیش کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پلر ہے؟ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ کہ یہ جو کیس ہے دی بیسٹ ایگزامپل ہے. You can go for rounds and rounds of litigation again and again, but you cannot touch the investigation again. Once investigation is done, investigation is a closed chapter. آپ 10 دفعہ اس کا فیصلہ کروا رہے ہیں, سیم فیصلہ نکلے گا. یعنی کہ اگر کسی نے انویسٹیگیشن کے درمیان یا دوران کرائم سین کو یا جائے وقوع کو خراب کر دیا تو وہ کیس تباہ ہو گیا. یہی چیز, اسی لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو اسٹرانگسٹ پلر ہے وہ انویسٹیگیشن ہے, تفتیش ہے. اور اس پہ بھی ہم خاص طور پر پری ٹرائل سٹیج, جیسے ہم کہتے ہیں یہ انویسٹیگیشن کی سٹیج ہی ہے, جسے ہم پری ٹرائل سٹیج بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے کرمنل جسٹس سسٹم کا وہ برا حال ہے کہ وہ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے اس کا. 8 سال 2008 سے یہ خاتون نئی شادی شدہ دلہن, اور یہ ابھی تک اس ایک ایپیسوڈ میں جی رہی ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن یہ تلخ حقیقت ہے. اور یہ دس از ناٹ سنگل کیس, ایسے بے تحاشا کیس ہیں, روٹین میں ہیں,
اور ہمارے پاس ابھی یہ تو چلو ایک چیز ہوگی ڈیسائیڈ ہوگی, ہمارے پاس ایسے کیسز جن کی بھی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, وی آر گوئنگ ٹو کورٹس, وی آر گوئنگ ٹو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کہ یار خدا کے لیے اس کو انویسٹیگیشن کو ٹھیک کرو. پرابلمز کیا کیا ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے اندر جس کی وجہ سے وہ چیز اسٹیبلش ہی نہیں ہو پاتی کہ یہ کرائم ہوا ہے, کس نے کیا ہے, کیا ہوا ہے؟ اب میں جب ان چیزوں پر شاید بولوں تو ہو سکتا ہے اٹ سیمز کہ آئی ہیو سمپتھیز ود دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز. اچھا, یعنی جو پکچر پورٹری ہوگی میں بتانا چاہوں گا, کیونکہ اگر آپ نے یہ کویشچن کر دیا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تفتیشی ہمارا وہ کیوں نہیں تفتیش مکمل کر پاتا ہے. آپ اسی کیس کے اگر ججمنٹ پڑھیں گے تو اس میں تفتیشی سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا تم نے اس کے دوران 7 شریف کا چکر لگایا, کیا آپ نے اس کو وزٹ کیا کہ کیا یہ عورت وہاں سے آئی تھی؟ اس نے کہا میں نہیں گیا. اب پرابلم ہمارا یہاں پر یہ ہوتا ہے جو تفتیشیں ہوتی ہیں نا, کوئی بھی کیس ہوتا ہے, ایون میں اگر آپ کو بات کروں ہمارے کیپٹل کی تو ہر کیس کی تفتیش کے لیے خاص اماؤنٹ ایلوکیٹ ہوتی ہے ہر تفتیش. بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ کو موقع ملے اس اماؤنٹ کو نکال کر دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس اماؤنٹ کے اندر اٹ از ناٹ پاسبل ٹو کمپلیٹ دی انویسٹیگیشن. ہر ایک کی فکس ہوتی ہے یا الگ الگ؟ فکس انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے. کچھ ہینیس اوفینسز ہے, فار ایگزامپل سب سے ہینیس مرڈر ہے تو مرڈر کی اراؤنڈ 18 to 19,000 ہے بس پورے مرڈر کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے. دس از اے ہارش ریئلٹی. اب آپ ریپ کا سے کم ہی ہوگا, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از دی موسٹ, دس از دی میکسیمم. اب آپ اس کیس کے اندر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا. اسی طرح ایک کیس یعنی دوران سروس تھا وہ معاملہ, اس میں جو تفتیشی افسر تھا اس کو کیونکہ جو مقتول تھے they were basically from somewhere from South Punjab, I will not like to name the area, from South Punjab. اب انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ایک دفعہ اس ایریا کو وزٹ کیا, اب دوبارہ جب میرے پاس پیش ہوا تو ہی ایز اے ریکویسٹ کہ یار مجھے فردر ریمانڈ چاہیے, لیکن اس کے چہرے سے اس کی باڈی لینگویج سے یہی تھا کہ ریمانڈ میں مزید نہ ہی دیں, اس کو جوڈیشل کر دیا جائے. بیسیکلی کیا مسائل تھے, کیونکہ وہ ایک پور فیملی تھی, جو ملزم جو مقتول تھے, جو ڈیسیز تھا وہ ایک پور فیملی سے بلانگ کرتا تھا, اور وہ اب یہ آنا جانا افورڈ ہی نہیں کر سک رہا تھا, افورڈ نہیں ہوتا تھا. اب ان ساری چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں نا, ہم لان تان کرتے ہیں اور کرنی چاہیے, یعنی یہ نہیں کہ میں کہتا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جو تلخ حقیقتیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اس کیس کے اندر اب اس کیس کو میں تھوڑا سا ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک اور کیس پہ آ جاتا ہوں, وہ بھی سندھ ہائی کورٹ کا ہے, آنریبل سندھ ہائی کورٹ کا ڈینیل پرل کیس. اس کے اندر مشہور زمانہ, اس کے اندر کیا ہوا, اس کے اندر بھی ایکویٹل ہو گیا, اور انہوں نے باقاعدہ بالکل تمام میجر اوفینسز کو نکال دیا جب ججمنٹ پروناؤنس کی آنریبل جسٹس صاحب نے. اور اس میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا دیٹ واز آلسو انویسٹیگیشن, اور اس میں بھی میں بہت سارے اس طرح تو آپ کے پاس اب یہ ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یار اٹ از بیکاز آف دا جوڈیشری کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں جوڈیشری کے پاس تو سامان آئے گا جب اس کی اسٹیج پہ. میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی چیز بتاؤں, جب جوڈیشری پہ بات آتی ہے تو ایکیوزڈ از دا فیورٹ چائلڈ آف لا. صحیح. اب سنگل بینیفٹ آف ڈاؤٹ will go to the accused, کیونکہ کسی اس پہ باقاعدہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا ہونے سے بہتر ہے. اب اس کے اندر مجھے موقع ملا, میں اس کی ججمنٹ جب پڑھ رہا تھا, جو خاتون ہے جس کے ساتھ یہ بدفعلی ہوئی, اس کے کپڑے پراپرلی فرد بنتی ہے جسے ہم میمو کہتے ہیں, موقع پر لینے چاہیے تھے. اس کے جو کپڑے اس کو پیش کیے گئے دوران شہادت وہ اس کے تھے ہی نہیں, اس نے کہا یہ میرے نہیں کپڑے. اب یہ جو سارے لکوناز ہیں, یہ سارے جو لوپ ہولز ہیں, ان سب کو فل کرنا تھا انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے. صحیح. وہاں پر آ کر ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کیونکہ جوڈیشری ایک چیک کے طور پہ تو اوپر ہے, لیکن کیا بنیادیں ہماری اس قابل ہیں, اور بنیادوں میں ہماری تفتیشیں. بالکل. اور تفتیش کا المیہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تفتیش ہو جائے دوبارہ نہیں ہو سکتی. اچھا, ایک دفعہ کلوز ہوگی, پولیس رپورٹ داخل ہوگی, چلان, آپ 10 دفعہ اس کو اوپر بھیجیں سپریم کورٹ, پھر نیچے بھیجیں, پھر اوپر بھیجیں,
वो फिर पोजीशन यही रहेगी। और फिर हम बार बार कानून तो बनाते हैं और उसमें ये भी लिख देते हैं कि जी अब ये केस जो है, ये हमारा जो कानून है ये बन गया है कि हमने 3 महीने में इसका फैसला करना है या 4 महीने में इसका फैसला करना है। तो वो सारे कानून उस वक्त तक इनवैलिड हो जाते हैं जब तक आप तफ्तीश करने वालों को एम्पावर ही ना करें। वो एम्पावर्ड नहीं होगा तो वो कैसे वो तफ्तीश मुकम्मल करेगा। ये भी हमारे यहाँ से ये एग्जाम्पल्स निकली हैं कि एक शख्स अपना केस के लिए जा नहीं सकता था क्योंकि जिसने उसको कोर्ट ले जाना है और जेल से निकाल के लाना है वो पैसे लगते हैं, तो उसने सारी उम्र ही जेल में गुजारने को बेहतर समझा क्योंकि वो अपना मुकदमा लड़ने भी नहीं जा सकता था। सही, बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने। और ये बहुत एक अहम मसला है, हाईलाइट किए कि ये तफ्तीश का जो मामला है इसको हल करना बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कुछ दिन पहले आप सब लोगों के साथ एक अजीब मामला हुआ होगा और वो मामला ये था कि व्हाट्सएप बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया और ऐसा लगा कि ज़िंदगी बंद हो गई। ज़िंदगी बंद नहीं हो गई, मैं बताती हूँ कैफियत का नाम है उस कैफियत का। हाँ, ये वो जो लोग नशे के आदी होते हैं ना या एडिक्ट होते हैं, उनको जब आप देखें, जब उनको नशा ना मिल रहा हो तो उनकी एक खास कैफियत होती है जो नजर आती है। अब ये मामला क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट फाद मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसे हैं फाद? जी अल्लाह। फाद, आपके साथ भी क्या यही मामला हुआ था जो अभी शिफा ने कंडीशन बताई, जिस तरीके से पूरा एक इन्होंने विजुअल डिस्क्रिप्शन जो बहुत अच्छी उसकी अदाकारी की सलाहियत है, आप देखें बिल्कुल। और उसमें सबसे बेहतरीन बात ये थी कि पहले आप भी एंड्रॉइड पे होते थे, अभी आप भी आईफोन पे आ गए, तो अमीर और गरीब सब उसमें शामिल थे। तो एक ही साफ में खड़े हो गए। सब एक ही साफ में खड़े हो गए। जो कोविड था वो भी अमीर गरीब सब पर ही आता था। बिल्कुल ऐसे। तो बस ये भी एक मसला था जो अमीर गरीब। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सब पे एक साथ। व्हाट हैपेंड एक्चुअली? बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं टेक्निकल टर्म्स अगर यूज़ कर सकूं, नॉर्मली होता है कि जब आसान करके बताइएगा, मुझे तो समझ में आ जाएगी, मैं आसान, बाकी नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। तो जब आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं ना अपने ब्राउज़र में या अपने फ़ोन पे, तो वो किसी रेफरेंस के थ्रू राउट होती है टू अ सेंट्रल प्लेटफॉर्म जिसको डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, DNS। बताया था मैंने आपको थोड़ा सा उस दिन, ये ट्वीट में www.facebook.com जैसे आपने लिखा। DNS करता ये है कि DNS आपके भेजे गए एड्रेस को एक IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इंटरनेट पे सारी कनेक्टिविटी IPs के थ्रू होती है, यूज़र एंड के लिए नाम होते हैं। सो बेसिकली इसमें होता ये है कि जब आप इंटरनेट पे कोई भी एड्रेस लिखते हैं तो वो एक DNS के पास जाता है जो उसको एक IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इंटरनेट पे सारी कम्युनिकेशन IP पे होती है। DNS के साथ एक BGP होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब इसको समझने के लिए आसान इसका तरीका ये है कि DNS आपको बताता है कि आपने जाना कहाँ पे है। आपने F7 से ऑफिस आना है और BGP आपको बताएगा कि आपने जाना कैसे है, सही कहाँ जाना है। DNS बता रहा है कि इस एड्रेस से इस IP पे जाना है, लेकिन जाने का प्रोसेस और वो रास्ता जिसको इंटरनेट की ज़ुबान में हम मैप कहते हैं, वो मैप BGP है। तो इस पूरे केस में हुआ ये कि फेसबुक के पास उनके डेटा सेंटर्स हैं, वो डेटा सेंटर्स एक प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड हैं जिसको वो बैकबोन नेटवर्क कहते हैं। समहाउ ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेसबुक के बैकबोन में कोई मसला आ गया और उन्होंने बाद में ये बताया जी कि हम उसकी मेंटेनेंस कर रहे थे, तो हमारी तरफ से एक कमांड इशू हुई जिसने उस बैकबोन को डाउन कर दिया। कमांड इशू हुई भाई, तो अब उसमें भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब इस किस्म की कोई कमांड इशू होती है तो एक ऑडिटर सिस्टम है, वो ऐसी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं होने देता, लेकिन वो कमांड उससे भी बाईपास हुई और पूरा बैकबोन डाउन हो गया। सही है। बैकबोन डाउन होने का मतलब ये है कि उसके थ्रू सारे डेटा सर्वर्स फेसबुक के कनेक्टेड। अच्छा, और ये ऐसी कमांड थी कि जिसने तमाम इनकी सर्विसेज को डाउन कर दिया, क्योंकि बैकबोन के डाउन होने का मतलब ये है कि ओवरऑल पूरा मैकेनिज्म डाउन हो गया। तो क्या सिर्फ इन्हीं के सिस्टम्स डाउन हुए थे या बाकी एप्स जो इनसे रिलेटेड नहीं है वो भी हुई? सिर्फ इन्हीं के। फेसबुक के डाउन होने का मतलब ये है कि सारी रिलेटेड एप्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ईच एंड एवरीथिंग। अब वो जब बैकबोन डाउन होता है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली भी सारी कम्युनिकेशन रुक गई है, क्योंकि पूरा सिस्टम, आपके सारे डेटा सेंटर्स की कनेक्टिविटी बंद होगी। इधर से बैकबोन डाउन हुआ, अब आप वहाँ पे facebook.com लिख रहे हैं, वो DNS के पास जा रहा है, उसकी IP कन्वर्ट होकर वो आगे जाता है तो उसको वो BGP रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता ही नहीं मिल रहा।
क्योंकि आगे सर्वर डाउन है, वो कम्युनिकेशन रुक गई। तो इसी तरह वो करते 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 इट टुक देम लाइक 5 hours कि वो बैकबोन अप हो। जब बैकबोन अप हुई तो DNS रिजॉल्व होने शुरू हो गए, उसके बाद आपके पास एक्सेस हो गया। तो बकौल उनके जो फेसबुक, क्योंकि हम बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी, मतलब कोई साजिश अगर थी भी तो वो क्योंकि वहाँ बचत होगी, क्योंकि दे टुक लाइक 5 hours और उसमें पहले तो उनको अंदर जाने में मसला था, डेटा सेंटर डाउन हो गया तो आपके RFID कार्ड्स भी काम करना बंद हो गए, तो टीम फिजिकली वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकती थी। तो बाद में उन्होंने बताया जी कि हमारे इस तरह सिस्टम डाउन हो गए थे और उसके बाद ताले वाले खोल के पहुंचे, कैसे पहुंचे जब वो फिर क्योंकि एक अगर डेटा सेंटर बंद हो गया बैकबोन की वजह से तो ओवरऑल सारे बंद हो गए, तो फिर दे हैड टू रीसेट द होल सिस्टम। और उसके बाद जब एंट्री पॉसिबल हुई, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम एक दफ़ा बहुत पहले एक दफ़ा 24 घंटे के लिए डाउन हुई थी और ये 7-8 घंटे का दूसरा। ये मेरे ख्याल में अक्सर डाउन होते रहना चाहिए, उसकी वजह ये है कि आपको पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए इन चीज़ों पर। और फिर लोग बाहर जंगलों में फिर रहे थे कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं किससे बात करूं। ये था ठीक है। फाइनली एक और चीज़, हाँ, जो विसल ब्लोअर का मामला है वो क्या हुआ फेसबुक का, और ये क्या कहा उस खातून ने, और फिर क्या सिलसिला था? ये विसल ब्लोअर एक रात पहले आई और लोगों ने कहा कि अब इन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए हैं तो ये फेसबुक इस वजह से डाउन हुआ है। लोगों की आसानी के लिए विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी इदारे के साथ होते हैं, आपको लगता है यहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, आप सीटी बजाते हैं। हाँ, आप बाहर जाके सीटी बजाते हैं कि ये इनको ठीक करो। खातून फेसबुक में काम करती थी और वो फेसबुक की सिविक इंटेग्रिटी की टीम का हिस्सा थी। सिविक इंटेग्रिटी की टीम डील करती है ज़्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन को, इलेक्शंस के दौरान जो मैनिपुलेशन होती है उसको। 2018 के बाद एक टाइम आया, फेसबुक ने वो टीम क्लोज़ की, उन्होंने कहा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। खातून ने निकाल दिया, हाँ नहीं, उनको दूसरी टीम में भेजा गया। उन्होंने कहा जी सिविक इंटेग्रिटी की टीम क्लोज कर दे। खातून जितना अर्सा फेसबुक के साथ रही, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स गैदर किए और उन्होंने फिर बाहर आके लोगों को 4-5 पॉइंट्स बताए। और अनलाइक पाकिस्तान के यहाँ पे FIA में आपका केस है तो आप फिरते रहेंगे 6 महीने विजिल ब्लो करके आप घूमते रहेंगे, आप आखिर में विजिल नहीं ब्लो करते रह जाते हैं पाकिस्तान में। मैं ये आपको बता दूं, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कांग्रेस के पास गई और उन्होंने अपनी टेस्टिफाई किया। 4 मेन पॉइंट्स थे। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी कि फेसबुक जो है वो अपने प्रॉफिट्स को लोगों की मेंटल हेल्थ से ज़्यादा अजीज़ रखता है। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे ख़वातीन सुसाइडल हो रही हैं तो फेसबुक उनको वैसे ही कंटेंट दिखाएगा। दूसरी उन्होंने कहा जी कि फेसबुक लगता ही है कि सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक सोशल एलीट है जिसको फेसबुक अलग तरीके से ट्रीट करता है। तीसरी उन्होंने बात ये की कि पाकिस्तान ओवरऑल जो इंटरनेट की कम्युनिटी है उसमें फेसबुक के प्रॉफिट्स सिर्फ इस वजह से बढ़ रहे हैं कि फेसबुक अपनी पॉलिसी में लोगों की मेंटल हेल्थ और लोगों की सर्विस को उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इस तरह 4-5 और चीज़ें जिस पे अभी कांग्रेस ने बुलाया हुआ है फेसबुक की टीम को, और लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फ़ाद, आपका वक्त दिया आपने और बड़े आसान अल्फाज में आपने हमारे नाजरीन को समझा दिया, नाजरीन को समझाया कि हुआ क्या था। भाई नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।